السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں وہ پہلی صورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنی تھی 40 سال کی عمر میں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک بہت بڑا میسیج دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پڑھو، یعنی کہ علم حاصل کرو، اے نبی علم حاصل کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے کنٹینیوس گروتھ کے لیے نا علم حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نیت اور ایک ہوتا ہے علم۔ اگر ان دونوں میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہوگی نا تو انسان کی ترقی جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔ انسان کی ترقی کے لیے ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہوگی، نیت میں فساد ہوگا لیکن علم ہوگا، لیکن نیت خراب ہوگی تو پھر بھی کام خراب ہوگا، کیونکہ وہ جو علم ہے وہ آپ کو برباد کر دے گا، کیونکہ نیت صحیح نہیں ہے۔ لیکن نیت صحیح ہے، لیکن پھر بھی آپ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ اس لیے کامیابی کے لیے دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت ٹھیک کرنی ہے اپنی، اس کے بعد آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو کوئی علم نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم جو بھی کوئی علم سیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں عام حالات میں، تو وہ ایکچولی وہ ہمیں اللہ پاک کے ذریعے ہی سیکھا جا رہا ہے ہم سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کیونکہ اللہ پاک نے ہی ہمیں یہ سمجھ دی ہے کہ کوئی بھی علم جو ہے وہ جو سیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تو وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی ہیلپ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہم علم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کا سارا اللہ پاک کی رحمت سے اور اللہ پاک ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر 24 گھنٹے ہر وقت سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ اچھی سوچیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، کچھ بری سوچیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، جس کو ہم وسوسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ برے جو سوچیں ہوتی ہیں، برے خیالات کو، برے آئیڈیاز کو، وہ وسوسے ہوتے ہیں شیطان کی طرف، وہ ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ وہ جو اچھے آئیڈیاز جو کہ فائدہ مند جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جس میں خیر ہوتی ہے، خیر والے آئیڈیاز جو ہوتی ہیں، خیر والی سوچیں جو ہوتی ہیں، وہ ساری رحمان کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو یہ جتنے بھی برے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں یہ سارے شیطان کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہر سیکنڈ جو ہے دماغ میں وسوسے اور رحمانی آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو وہ صرف آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو لیکن جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار کا لمحہ دیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اختیار کو یوز کرنا ہے۔ فرض کر لو کہ کسی بھی بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ میں ابھی اٹھ کے واٹس ایپ یوز کر لوں یا پھر انسٹاگرام یا فیس بک وغیرہ یوز کر لوں، یہ بھی ایک خیال آتا ہے انسان کے ذہن میں۔ یہ آتا ہے مطلب کہ شیطان کی طرف سے، شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ انسان خود کرتا ہے، یا پھر کوئی بھی ٹائم ویسٹنگ والا کام جو ہے وہ خود کرتا ہے۔ یعنی کہ شیطان جو ہے نا انسان کو مالی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، ہر طرف سے بربادی کے جتنے بھی کام ہیں نا وہ سارے شیطان کر رہا ہے، شیطان کے اس کے آئیڈیاز ڈال رہا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں فوراً یہ آیا خیال کہ میں ابھی واٹس ایپ یا فیس بک یا سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم ضائع کروں، آپ نے فوراً اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ابھی یہ خیال آیا یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے، اس میں میری کوئی خیر نہیں ہے، یعنی کہ اس میں میرا نقصان ہے۔ تو آپ نے فوراً جو ہے اس آئیڈیا کو ترک کر دینا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس آئیڈیا پہ عمل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہم یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے یا پھر رحمان کی طرف سے آیا ہے۔ اس لیے ہر سیکنڈ اپنا جو تزکیہ نفس ہے وہ ہمیں کرنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور لیکن جو اچھے آئیڈیاز آتے ہیں تو وہ اس پہ ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ہر سیکنڈ شیطان ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر سیکنڈ ہمارے ذہن میں برے آئیڈیاز ڈال رہا ہے، برے خیالات ڈال رہا ہے۔ تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو فوراً آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے آئیڈیا آیا، خیال آیا، اور اس کو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جس نے انسان کو وہ باتیں سیکھی جس کا اس کو علم نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی پھر بتا دے کہ مگر انسان کے سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے پروردگار اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب جیسے ہی انسان کو کچھ علم آتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ علم جو ہے یہ میرے اللہ پاک کی دین ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نہ چاہتے تو آپ کے اندر اتنی سمجھ عقل ہونی نہیں تھی۔ اکثر اوقات کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ علم کی کچھ پوائنٹس کی فوراً سمجھ لگ جاتی ہے، کچھ کو نہیں لگتی،
کیونکہ یہ سارا کا سارا جو ہے نا، یہ سارا دماغ کا جو جتنی بھی علم کی یا تعلق جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جیسے کچھ علم آنا سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ مختلف نئے آئیڈیاز اس طرح ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اس طرح کا علم آنا شروع ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں. تو وہ کرتے کیا ہیں، وہ اپنے آپ کو نا وہ فن خان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب کہ میرے پاس بہت علم ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو نا بے نیاز سمجھنا شروع کرتے ہیں. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ سرکش ہو جاتے ہیں. کیونکہ علم حاصل کرنے سے پہلے بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے. علم حاصل کرنے سے پہلے تزکیہ نفس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو علم حاصل بندہ کر رہا ہے، تو وہ جو ہے کون سا علم حاصل کرنا ہے، یہ علم سے پہلے کا تزکیہ نفس ہے. اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ جو علم آیا ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو آگے اپنے آپ کو اس علم کو اللہ کی رحمت سمجھنا، یہ علم کے بعد کا تزکیہ نفس ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب جیسے ہم انسان کو علم سکھاتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، اس بنا پہ سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ الگ میں کہ کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. یعنی کہ اللہ پاک فرمایا کہ سب نے اللہ پاک کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. چاہے جس کو علم جو بہت زیادہ آ گیا ہے، وہ سرکش ہوا ہے نہیں ہوا، جو اللہ کے رستے پہ چلا ہے صحیح ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، انکسار سمجھتا ہے، کچھ تکبر کرتے ہیں علم کے بارے میں، سب لوگوں نے، جتنے بھی لوگوں نے نا، ایٹ دی اینڈ الٹیمیٹلی اللہ پاک کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. صحیح ہے. کہ اس کے بعد فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے، یعنی جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے. یعنی کچھ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں نا لوگ اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوست کو ہی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک لڑکا کہتا ہے چلاؤ نماز پڑھتے ہیں یار، لیکن ہوتا کیا ہے کہ دوسرا جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں یا چھوڑ یار نماز بعد میں پڑھ لیں گے. تو اللہ پاک نے نا اب وہ لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کے متعلق جو ہے، ان کے متعلق نہیں، یعنی کہ یہ آیت اپنے آپ پہ فٹ کرنا سٹارٹ کریں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہ یہ روکنا ہی ہوا نا کہ چلاؤ یار بعد میں پڑھ لیں گے، آؤ سیر کرنے چلتے ہیں، چھوڑو اسے. مطلب کہ یہ چیزیں آج کل یہ لوگوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب پہلا پوائنٹ یہ کہ یہ پوائنٹ اپنے یاد رکھنا کہ آپ لوگوں نے خود بھی نماز پڑھنی ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ بلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہوں یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا. یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب کہ وہ منع کرتے ہیں، مطلب کہ چپ کرواتے ہیں انسان کو، یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو. مطلب کوئی بندہ اچھی باتیں کر رہا ہے نا پرہیزگاری کی، یار ایسا نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، نماز پڑھو، تو وہ ان کو پھر چپ کرواتے ہیں، یار چپ کرو یار، یا پھر اس سے اوائڈ کرتے ہیں، نہیں کراتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ براہ راست کی باتوں میں منع کرنا کیسا. یعنی کہ یہ توقع نہیں بنتا کہ براہ راست کی باتوں کو سے منع کیا جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوالی انداز سے پوچھا ہے. تو اس کا انجام کیا ہوگا، ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق سے منہ موڑا، دین حق ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو روکتے ہیں اچھے کاموں سے، نماز پڑھنے سے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھو تو اگر وہ نماز نہ آئے تو اللہ اس کی پیشانیوں کے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے. یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، تو وہ اسے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں. یعنی کہ یہ جو مطلب کہ لوگ اکثر نا اللہ کے بجائے نا اللہ جو نماز وغیرہ سے روکتے ہیں اور یہ برے کاموں سے روکتے ہیں، پرہیزگاری سے روکتے ہیں، انہوں نے نا ڈپینڈنٹ، وہ اپنے یاروں پہ ڈپینڈ ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے یاروں کو سب کچھ بنا لیا ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لیں، ہم بھی اپنے جو ہے وہ جو دوزخ کے فرشتے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ وہ چیلنج جو ہے وہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کیسے نا، انسان کی توقعات ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے عجیب انداز سے وہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ مطلب کہ یعنی کہ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، دیکھو اس کا کہنا نہ ماننا، سجدہ کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا. اچھا جی، اس کی اب ہم سمری کر لیتے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہے کہ آپ نے نیت اچھی کرنی ہے. یعنی کہ زندگی میں جو ہے نا یہ 7-8 پوائنٹ جو ہے میرے یاد رکھیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو
یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی نیت اچھی کرنی ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے. علم بھی حاصل کرنا ہے اور نیت بھی اچھی کرنی ہے. اور علم حاصل کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا ہے اور کون سا نہیں. ٹھیک ہے. اور تزکیہ نفس علم حاصل کرنے سے پہلے بھی کرنا ہے, مطلب کہ کون سا علم حاصل کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا ہے. اور علم جب آ گیا تو اس کے اوپر تکبر نہیں کرنے بیٹھ جانا اور اس کو اللہ کی رحمت سمجھنا, یا کہ یہ تزکیہ نفس علم کے بعد ہے. علم سے پہلے بھی, علم حاصل کرنے سے پہلے بھی تزکیہ نفس کرنا ہے, اور علم حاصل کرنے کے بعد بھی تزکیہ نفس کرنا ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا, علم حاصل کرنا ہے اور نیت اچھی کرنی ہے اپنی, اور تزکیہ نفس کرنا ہے علم حاصل کرنے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. دوسرا پوائنٹ کیا ہوا بھلا, کہ جب علم آ گیا تو اس پہ اترانا نہیں ہے, سرکش نہیں ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو مزید اللہ کے سامنے عاجز بنانا ہے, مزید اللہ کا غلام سمجھنا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا. اور ہر وقت یہی سمجھنا کہ یہ جو میرے اوپر یہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے, علم آ رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ سارا اللہ کا کمال ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے, علم اور نیت اچھی کرنی, علم حاصل کرنا اور نیت اچھی کرنی ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو علم آ گیا میرے پاس, یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کا کرم ہے. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ خود بھی قائم کرنی ہے اور باقیوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہ علم آ گیا, اب اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے نا, کہ شکر ادا ایسے ہی کریں گے ہم اللہ کے ہاں سجدہ کریں گے اور اللہ اپنے آپ کو غلام بنا کے پیش کریں گے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تم نے مجھے علم دیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, کیونکہ علم جو ہے نا یہ روشنی کی طرح ہے. تو آپ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے خود بھی نماز پڑھنی ہے, پرہیزگاری کے کام کرنے ہیں, اور باقیوں کو بھی آپ نے اس کی دعوت دینی ہے, نہ کہ روکنا ہے. جو روکتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے کیا یہاں پہ ان کے حالات ہوں گے. ٹھیک ہے. اور فورتھ نمبر پہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, سجدہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ, یا کہ بیسیکلی وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہے, نیت اچھی کرنی ہے, علم حاصل کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے, اچھے کام کرنے ہیں, پھر اس کری کے سجدہ کرتے رہنا ہے, شکر ادا اللہ کا کر رہا ہے. یعنی کہ اس آیت میں جو ہے وہ مین مقصد جو ہے وہ 3 اس میں باتیں نکلتی ہیں مین. علم حاصل کرنا ہے, کیونکہ نیت اچھی کرنی ہے, علم حاصل کرنا ہے, اور کیا نام ہے نماز پڑھنی, سجدہ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو علم آ گیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. وہ اس کی شکل یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے, نماز پڑھی جائے. شکریہ.